بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يتضمن المبتدا ومعنى الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کے داخل کرنے کے جائز ہونے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ داخل کرنا کب جائز ہوتا ہے۔ یہ صرف جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فیصح دخول الفاعل فی الخبر کہا ہے کہ مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا صحیح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ ایک صورت میں مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا واجب ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مبتدا اما شرطیہ کے بعد واقع ہو، جیسے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اور دو صورتوں میں پھر اما شرطیہ کے بعد آنے والی مبتدا کی خبر سے فا جزائیہ کو حذف کرنا جائز ہے، ایک ضرورت شرعی کی وجہ سے، اور دوسرا اضمار قول کے موقع پر۔ اضمار قول کا مطلب یہ ہے کہ جب اما شرطیہ کے جواب میں خبر قال یقول کے باب کا کوئی لفظ ہو اور وہ محذوف ہو، اس پر فا جزائیہ داخل ہو، وہ بھی محذوف ہو، تو اس کو حذف کرنا، خبر حذف ہوگی تو ساتھ فا جزائیہ بھی حذف ہو جائے گا۔ ورنہ ان دو صورتوں کے علاوہ اما شرطیہ کے بعد جب مبتدا آئے گی تو اس کی خبر سے فا جزائیہ کو حذف کرنا جائز نہیں۔ اس کو نہیں چھیڑنا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو صورتوں میں مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہے۔ وہ دو صورتیں ہیں کہ قد مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو، تو مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا درست ہوتا ہے، اور مبتدا شرط کے معنی کو متضمن کب ہوتا ہے؟ اس کی دو صورتیں۔ نمبر ایک، مبتدا اس میں موصول ہو اور اس کا صلہ فعل ہو، جملہ فعلیہ، یا اس کا صلہ ظرف ہو، جار مجرور۔ نمبر دو، مبتدا نکرہ موصوفہ ہو اور اس کی صفت یا تو جملہ فعلیہ ہو اور یا جملہ ظرفیہ ہو۔ ان دو صورتوں میں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، اور جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی مثال، مبتدا اس میں موصول ہو اور اس کا صلہ جملہ فعلیہ ہو، جیسے الذی یاتینی فلہ درہم۔ اس میں الذی مبتدا ہے، یاتینی جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہے موصول کا، اور فلہ درہم اس کی خبر ہے، خبر پر فا جزائیہ داخل ہو۔ یا مبتدا اس میں موصول ہو اور اس کا صلہ ظرف ہو، جیسے الذی فی الدار۔ الذی فی الدار فلہ درہم، الذی اس میں موصول ہے، فی الدار جار مجرور، یہ الذی کا صلہ ہے اور موصول صلہ مبتدا ہے، فلہ درہم اس کی خبر ہے، اس پر فا جزائیہ داخل۔ دوسری، کلو رجل یاتینی فلہ درہم، کلو نکرہ ہے، اس کی صفت رجلن لائی گئی ہے، نکرہ موصوف ہے، اور کلو رجلن یہ نکرہ موصوف ہے، اس کی صفت ہے یاتینی جملہ فعلیہ، اور فلہ درہم اس کی خبر ہے، خبر پر فا جزائیہ۔ یا کلو رجلن اس کی صفت آ گئی جملہ ظرفیہ، جیسے فلو فی الدار جار مجرور، یہ کلو رجلن کی صفت ہے، تو نکرہ موصوفہ اس کی صفت جملہ فعلیہ کے ساتھ ہو، نکرہ موصوفہ اس کی صفت جملہ ظرفیہ جار مجرور کے ساتھ ہو، تو اس کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا
جائز ہے۔ ان دو صورتوں میں چونکہ خبر شر کے معنی مبتدا شر کے معنی کو متضمن ہو جاتی ہے، تو خبر کے اندر خبر ہونے کے ساتھ ساتھ جزا والا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس پر اس جزا والے معنی کے ظاہر کرنے کے لیے فا جزائیہ کا خبر پر داخل کرنا جائز ہوتا ہے۔ وقد یتضمن المبتدا و معنی شرط ہے، اور کبھی مبتدا شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتی ہے، فیصح دخول الفاء فی الخبر، لہذا خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا صحیح ہوگا۔ وذالک الاسم الموصول بفعل او ظرف، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مبتدا اس میں موصول ہو اور اس کا صلہ فعل کی صورت میں ہو، جملہ فعلیہ کی صورت میں یا ظرفیہ کی صورت میں ہو، یا پھر مبتدا نکرہ موصوفہ ہو بہما اے بفعل او بظرف، اس کا اس کی صفت جملہ فعلیہ ہو یا اس کی صفت جملہ ظرفیہ ہو، جیسے الذی یاتنی فلہ درہم اور کل رجل یاتنی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم اور کل رجل فی الدار فلہ درہم۔ ولیت لعل، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مبتدا پر حروف مشبہ بالفعل میں سے لیتا اور لعل داخل ہو جائیں تو خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا ممنوع ہے۔ ولیت ولعل مانعان بالاتفاق، بالاتفاق ان کی خبر پر داخل کرنا ممنوع ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لیتا لعل یہ انشاء کے معنی دیتے ہیں اور مبتدا خبر جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو اگر خبر پر فا جزائیہ داخل کریں تو مبتدا میں شرط والا معنی اور خبر میں جزا والا معنی ہوگا، یہ شرط جزا جملہ خبریہ ہوتی ہیں، اور لیت لعل جو ہوتے ہیں یہ آتے ہیں انشاء تمنی کے لیے، انشاء ترجی کے لیے، تو ایک ہی جملے کے اندر انشاء اور خبر دونوں کا معنی اکٹھا ہو جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، لہذا لیت لعل کی خبر پر میں جب مبتدا پر لیت لعل داخل ہو تو اس میں شرط والا معنی نہیں آ سکتا، لہذا جزا پر خبر پر فا جزائیہ داخل کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ لیتا اور لعل یہ خود صدارت کلام کو چاہتا ہے، اگر مبتدا باقی رہے تو وہ بھی صدارت کلام کو چاہتی ہے، لہذا وہ مبتدا نہیں ہوگی اور خبر جو ہوگی وہ اس مبتدا کی خبر نہیں ہوگی بلکہ لیتا لعل کی خبر ہوگی، تاکہ ان کی صدارت کلام فوت نہ ہو جائے۔ تو بالاتفاق لیتا لعل، اگر مبتدا پر لیتا اور لعل داخل ہو جاتے ہیں تو مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا ممنوع ہو جاتا ہے۔ الحق بعضهم ان بہما، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کے نزدیک حروف مشبہ بالفعل میں سے انا کا بھی یہی حکم ہے، یعنی انا اگر مبتدا پر داخل ہو جائے تو اس کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انا یہ بھی صدارت کلام کو چاہتا ہے اور مبتدا بھی صدارت کلام کو چاہتی ہے، لہذا اگر انا کی صدارت کلام باقی رکھیں تو مبتدا کی فوت ہوتی ہے، اور مبتدا کی صدارت کلام باقی رکھیں تو حروف مشبہ بالفعل میں سے انا کی صدارت کلام فوت ہو جائے گی، لہذا مبتدا کی صدارت کو ختم کر دیں گے اور اس کو انا کا اسم قرار دیا جائے گا اور خبر کو انا کی خبر قرار دیں گے، اور انا کی خبر پر فا جزائیہ داخل نہیں ہوتا، لہذا یہاں پہ فا جزائیہ داخل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مانعان بالاتفاق، لیتا اور لعل بالاتفاق خبر پر فا جزائیہ کے داخل ہونے سے مانے ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا، اور بعض حضرات نے انا کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا ان مقصورہ کو، اور یہ بات سے مراد امام سیب ہے، تو گویا امام سیب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انا کی خبر پر بھی فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں امام اخفش ہے، امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سبے کے قول کو گویا اختیار کیا ہے اور الحاقہ سے ان کے قول کو بیان کر دیا۔ اب دیکھیں یہ تین چیزوں کی تصریح کی گئی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے انا، انا، لیتا، انا، لیتا اور لعل، ان کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تین کی تصریح اس بات کی دلیل ہے
کہ ان کے علاوہ باقی جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے اس پر خبر پر فا جزائیہ کو داخل کرنا جائز ہو جائے گا. وقد يحذف المبتدا لقيام قرینۃ جوازا. یہاں سے آگے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبتدا کے حذف کرنے کا مسئلہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد خبر کے حذف کرنے کا. خبر کا حذف جوازی بھی ہے وجوبی ہے. مبتدا کو حذف کرنا واجب نہیں ہے کہیں بھی اور مبتدا کو حذف کرنا صرف جائز ہے. اور جائز بھی وہاں ہوتا ہے کہ جہاں مبتدا کو کے وجود پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو. جب مبتدا کے وجود پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہوگا مبتدا کو حذف کرنا جائز ہو جائے گا. اور یہ اس کی مثال ہے جیسے کہ قول المستحل الہلال واللہ کہ جب چاند دیکھنے والا چاند دیکھتا ہے تو چاند کی طرف دیکھ کر وہ یہ نہیں کہتا ھذا الہلال واللہ بلکہ ھذا مبتدا کو حذف کر دیتا ہے الہلال واللہ کہہ دیتا ہے اور الہلال خبر ہے اس کی مبتدا محذوف ہے ھذا. تو چونکہ وہ چاند ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح اس لیے اسی کی طرف اس کے نظر اس کی طرف ہوتی ہے. تو یہ نظر کا اس کی طرف ہونا اور دیکھنا یہ اس کے قائم اس کے لیے قرینہ ہے مبتدا کے دلالت مبتدا کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے. وقد یحذف المبتدا لقیام قرینۃ جوازا. اور مبتدا کو بھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے جب قرینہ مبتدا پر دلالت کرنے والا موجود ہو اور یہ حذف کرنا جائز ہے. کہ قول المستحل جیسے چاند دیکھنے والا کا کہنا الہلال واللہ یہ اصل میں تھے ھذا الہلال واللہ. والخبر جوازا. خبروں کا عطف ہے المبتدا پر. وقد یحذف الخبر جوازا. خبر کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور خبر کو حذف کرنا دو طرح ہے جائز اور واجب. جائز وہاں ہوتا ہے کہ جہاں خبر پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو لیکن اس کا قائم مقام موجود نہ ہو تو خبر کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے اس کی مثال ہے اذا مفاجاتیہ مبتدا جب اذا مفاجاتیہ کے بعد آ جائے تو اس کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے کیونکہ اذا مفاجاتیہ خود خبر کے وجود پر دلالت کرتا ہے. جیسے اذا خرجت فاذا السبع یہ اصل میں خرجت فاذا السبع واقف یا فاذا السبع موجود. السبع مبتدا ہے اور موجود اس کی خبر یا واقف اس کی خبر محذوف ہے. والخبر جوازا. خبر کو حذف کرنا بھی جائز ہے. جیسے خرجت فاذا السبع میں نکلا اچانک دیکھا باندھ درندہ موجود. ووجوباً. خبر کو حذف کرنا واجب وہاں ہوتا ہے کہ جہاں خبر کا دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو اور قائم مقام موجود ہو خبر کے تو اس خبر کے قائم مقام کی وجہ سے خبر کو حذف کرنا جائز ہے. اس کی پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چار مثالیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 لولا زید لکان کذا یعنی لولا امتناعیہ جو ہے اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے. اس لیے کہ لولا کے بعد آنے والی جو مبتدا ہے اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے کیونکہ لولا کی جزا یہ مبتدا کی خبر کے قائم مقام ہوگی. لولا زید لکان کذا اگر زید نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. تو یہ اصل میں لولا زید موجود لکان کذا. لولا انتم لکنا مومنین قرآن کریم میں لولا انتم موجودون لکنا مومنین اگر تم موجود نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے لیکن چونکہ تم لوگ موجود تھے اس لیے ہم مومن نہیں ہوئے. تو یہ پہلی مثال ہے لولا زید لکان کذا کہ جب لولا امتناعیہ کے بعد مبتدا آ جائے تو اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے. لولا کی جو جزا ہے وہ خبر مبتدا کی خبر کے قائم مقام ہوگی. نمبر 2 ومثل ضرب زیدن قائما. یہ مثال ہے یہ دوسرا موقع ہے جہاں مبتدا کی خبر کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے کہ جب مصدر اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو اور اس کے بعد فاعل یا مفعول موجود ہو تو اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے بشرطے کہ وہاں کوئی ایسا اسم موجود ہو کہ جو خبر نہ بن سکتا ہو. جیسے ضرب زیدن قائمن میں ضرب مصدر مضاف ہے یازمین فاعل کی طرف زیدن اس کے بعد اس کا مفعول موجود ہے اور قائمن یہ حال ہے یہ خبر نہیں بن سکتا یہ حال ہے. لہذا اس حال کی وجہ سے حال کو خبر کے قائم مقام کر کے خبر کو حذف کر دیا. ضرب زیدن حاصل حال کونی قائمن یہ اصل عبارت ہے. نمبر 3 تیسری مثال ہے کل رجل وزیاتو
کہ جب مبتدا پر ایسی واو کے ذریعے عطف ہو کسی اسم کا کہ جو واو بمعنی مع کے ہو، تو وہاں اس واو کو خبر کے قائم مقام کر کے، واو بمعنی مع کو خبر کے قائم مقام کر کے خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کل رجلن و زیاتو ہے، اس میں اصل میں یہ اصل میں کل رجلن مقرون مع زیاتی ہی، تو مقرون خبر کو واو بمعنی مع کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. کل رجلن مقرون مع زیاتی ہی، زیاتن زمین کو کہتے ہیں. والامر کا لا فلان کذا، یہ چوتھی مثال ہے کہ جب مبتدا حرف قسم کے بعد آئے تو جواب قسم کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے. لامر کا قسمی لا فلانا کذا، یہ قسمی یہ موصوف ہے، خبر موصوف ہے، تو لا فلانا کذا جواب قسم کو اس کے قائم مقام کر کے حذف کر دیا گیا. لامر کا لا فلانا کذا کہ مبتدا مقسم بھی ہو حرف قسم کے بعد آئے تو اس کی خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حرف قسم کا جواب قسم اس کے قائم مقام ہوتا ہے. مثل ضربی زیدن قائمن، وجوباً اور خبر کو حذف کرنا واجب ہے وہاں فیما التزم فی موضع غیرو، کہ جہاں دوسری چیز کو اس کے قائم مقام قرار دیا گیا ہو. جیسے لولا زید لکانا کذا، اگر زید نہ ہوتا تو یوں ہوتا. ضربی زیدن قائمن، میرا زید کو مارنا حاصل ہوا ہے، پایا گیا ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا. کلو رجل وزیتو، اے کلو رجل مقرون مع زیتی، ہر آدمی اپنے سامان یا اپنی زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے. لام رو کلا فلانا کذا، مجھے تیری عمر کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا.